أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتعاظم بكبريائه أطاعة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. عزیزان گرامی القدر ارباب دانش بینش میرے محترم سامعین، سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی جس آیت کو عنوان بناتے ہوئے میں نے جس موضوع کی آج ابتدا کی ہے وہ موضوع ہے دین اسلام، ہادی اور مسلمان۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ جس نے بھی، توجہ ہے میری گفتگو پر، جس نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہا تو میں اللہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میں نے کہا کہ میرا عنوان ہے، میرا موضوع ہے دین اسلام، ہادی اور مسلمان۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس دین کے معنی کیا ہے۔ قبلہ صاحب بیٹھے میری تائید کریں گے۔ دین کے معنی ہیں جزا سزا، حساب کتاب، قانون، بدلہ، فرما برداری، فطرت، عادت، یہ سارے دین کے معنی ہیں۔ یہ سارے دین کے معنی ہیں، جزا سزا، حساب کتاب، قانون، بدلہ، فرما برداری، عادت اور فطرت، یہ سارے کے سارے دین کے معنی ہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے، کوئی تمیز نہیں ہے، جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہا تو میں اللہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ شورى میں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ میں اللہ
میں اللہ جسے چاہتا ہوں اسے امور شریعت کے لیے چن لیتا ہوں، اور میں اللہ ہدایت بھی اسی کو کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ میں اللہ، اب دوسرے لفظوں میں سنو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں اللہ جسے چاہتا ہوں اسے مجتبی بناتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرے ایک جملے میں پوری تقریر ہوتی ہے۔ میں اللہ جسے چاہتا ہوں اسے مجتبی بناتا ہوں۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، اور ارشاد ہو رہا ہے سورہ شورى میں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین یأذن بہ اللہ، میرا حبیب کیا انہوں نے دین میں نئے رستے اختیار کیے ہیں کہ جن کی میں اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، جس کی میں نے ان کو اجازت نہیں دی تھی؟ کیا انہوں نے دین میں نئے راستے اختیار کیے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ ہادی اللہ بناتا ہے، انسان نہیں بناتا۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، توجہ ہے نا میری گفتگو پر؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم من الدین، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، قریب آؤ میرے۔ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے، نہ مرنا مگر مسلمان رہ کر۔ بھائی اللہ نے بنائی ہے مصطفیٰ۔ دیکھیں قرآن میں 3 لفظ ہیں، قرآن میں کتنے لفظ ہیں؟ 3، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی۔ توجہ، میں نے کبھی وعدہ کیا تھا کہ ان تینوں لفظوں پہ پوری تقریر کروں۔ قرآن میں 3 لفظ ہیں، مجتبی، مصطفیٰ، مرتضی۔ اصطفیٰ، اجتبا، ارتضی، تینوں کے معنی چننا، تینوں کے معنی چننا۔ اصطفیٰ معنی چننا، اجتبا معنی چننا، ارتضی معنی چننا۔ لیکن بنص قرآن تینوں میں فرق ہے۔ مصطفیٰ سے افضل ہے مجتبی، مجتبی سے افضل ہے مرتضی۔ آئیے سورۃ الحج میں ارشاد ہوا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے ملائکہ میں سے کچھ کو مصطفیٰ بنایا۔ اللہ نے ملائکہ میں سے کچھ کو مصطفیٰ بنایا، اور انسانوں میں سے بھی۔ پتہ چلا سارے ملائک مصطفیٰ نہیں ہیں، سارے ملائک مصطفیٰ نہیں، ملائک نبی نہیں ہیں لیکن ہے مصطفیٰ۔ ملائک نبی نہیں ہے لیکن ہے مصطفیٰ۔ مسلمانوں سے پوچھیں کہ بھائی جبریل کون ہے، تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام۔ بھائی علیہ السلام کیوں ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ ہے۔ 4 فرشتے ہیں مصطفیٰ، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ بھائی جبریل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کہتے؟ کہو نا
کی شانی کیا ہے؟ سورہ نمل میں ارشاد ہوا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ میرا سلام ہو میرے مصطفیٰ بندوں پر، میرا سلام ہو میرے مصطفیٰ بندوں پر۔ پتا چلا جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوگا۔ مسلمان بھائیوں کے اسلاف کے نام لکھے ہوئے ہیں، فلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں ہمارے 14 کے نام ہیں، علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، ارے اور تو اور عباس علمدار علیہ السلام۔ یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے مصطفیٰ۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چل رہا ہو، توجہ ہے نا میری گفتگو پر؟ گھبرا تو نہیں گیا؟ درود پڑھے آواز سے بولو۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، اور اللہ نے 2 لفظ کہہ کر انداز کلام کو بدلا۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، میں نے نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ جو آل کی محبت اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہو، میرا جملہ سننا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ مسلمان کہتے ہیں کہاں لکھے ہیں فضائل آل محمد قرآن میں؟ کہاں لکھے ہیں؟ یہ قرآن نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ اب اللہ نے انداز کلام کو بدلا، وآل ابراہیم، اور اللہ نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت۔ جب آدم کا نام لیا تو اکیلے آدم کا نام لیا، نوح کا نام لیا تو اکیلے نوح کا نام لیا، لیکن جب ابراہیم کا نام لیا تو آل سمیت۔ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت، اور ہم نے عمران کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت۔ اور اللہ نے آل کے معنی خود کیے۔ بھئی قرآن اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک آیت کا جواب دوسری آیت میں دیتا ہے، دوسری کا تیسری میں، کیونکہ قرآن کا بیان ہے، بیان نہیں۔ پڑھے لکھے حضرات، قرآن تبیان ہے، بیان نہیں۔ بھئی بیان میں اور تبیان میں کیا فرق ہے؟ بیان اسی کو کہتے ہیں کہ میں بیان کر گیا، آپ نے سمجھا نہیں، میں بیان کر گیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اسے کہتے ہیں بیان۔ اور تبیان کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تک معنی نہیں اٹھنے نہ دو، یہ ہے تبیان۔ اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، اللہ نے مصطفیٰ بنایا نوح کو، اللہ نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت، اللہ نے عمران کو مصطفیٰ بنایا آل سمیت۔ اب اللہ نے جواب دیا کہ آل کون سی ہے؟ ذریتم بعضھا من بعض، پھر اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ پتا چلا کہ آل میں اولاد آتی ہے، امت نہیں آتی۔ آل میں اولاد آتی ہے، بیوی نہیں آتی۔ آل میں اولاد آتی ہے، صحابی نہیں آتا۔ اولاد در اولاد، پھر اولاد در اولاد۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو مجھے یہ بتاؤ کہ اس آیت میں وہ کون سی بات ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اب کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا مقدر ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ آل عمران کی۔ عمران
عمران کی نہیں، اب تاریخ میں بنص قرآن 3 عمران گزرے ہیں۔ پہلے عمران جناب موسیٰ کے والد گرامی، جناب موسیٰ نے شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، آل ختم۔ دوسرے والد ہیں جناب مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ جناب مریم نے شادی نہیں کی، اللہ نے عیسیٰ کو آیت اللہ بنا کر بھیجا، عیسیٰ نے شادی نہیں کی، آل ختم۔ اب تیسرا عمران ہے میرے مولا علی کا بابا، کہ جس کی اولاد آج بھی موجود ہے، اسی لیے یہ سورت آل عمران جناب ابو طالب کے نام سے منسوب ہے۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چل رہا، سورت آل عمران میں ارشاد ہوا، یا مریم، توجہ ہے نا، پڑھو قرآن، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے تجھے مصطفیٰ بنایا۔ لفظ یاد ہے نا، مصطفیٰ، مجتبی اور مرتضی۔ اے مریم، اللہ نے تجھے مصطفیٰ بنایا، اللہ نے تجھے طاہرہ بنایا، اللہ نے تجھے صدیقہ بنایا۔ مریم ہے طاہرہ، مریم ہے مصطفیٰ، مریم ہے صدیقہ۔ مریم نبی نہیں ہے، مریم نبی نہیں ہے، لیکن ہے مصطفیٰ۔ مریم نبی نہیں ہے لیکن ہے مصطفیٰ۔ بھئی مریم نے شادی نہیں کی، بھئی کیوں نہیں کی؟ یہ اللہ کی رضا ہے، کیونکہ معصوم ہمیشہ اللہ کی مانتا ہے، غیر معصوم کی نہیں مانتا۔ مریم کی شادی نہیں ہوئی، اللہ کسی نبی کو پیدا کرتا، مریم کی شادی ہوتی تو کل کو ہو سکتا ہے کوئی نبی یہ کہہ سکتا تھا کہ یا علی، آپ کے گھر میں بھی بطول ہے، میرے گھر میں بھی بطول ہے، تو اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی نبی بھی اٹھ کے علی کا مقابلہ کر سکے۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چل رہا ہوں، اور یہ الفاظ ہیں سورت نور کے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ہم نے فعل ماضی بعید میں مومنین سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم مومنین کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے، جس طرح ہم نے اس سے پہلے دوسرے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ ہم نے فعل ماضی بعید میں مومنین سے ایک وعدہ کیا تھا کہ زمین پر ہم ان کو اپنا نائب بنائیں گے، جس طرح ہم پہلے لوگوں کو اپنا نائب بناتے رہے۔ اب نتیجہ سنو آیت کا، وَلَا يُمْكِنَنَّ لَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ، کہ ہم نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو اس زمین پر اپنا نائب بنائیں گے، جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ہم دین مرتضیٰ میں ان کو طاقت عطا کریں گے۔ دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ۔ میرے کئی بزرگ سمجھے ہیں، کئی نہیں سمجھے۔ میں نے کہا کہ مصطفیٰ سے افضل ہے مجتبیٰ، مجتبیٰ سے افضل ہے مرتضیٰ۔ تو یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین مرتضیٰ ہے۔ جب دین مصطفیٰ ہے
تو پھر وارث بھی تو مصطفیٰ ہونے چاہیے. جب دین دین مرتضیٰ ہے تو پھر وارث بھی مرتضیٰ ہونے چاہیے. آئیے پھر قرآن کی طرف چل رہا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ سلوات پڑھے بابا سے. میں نے کہا کہ دین دین مصطفیٰ ہے, دین دین مرتضیٰ ہے. آئیے پھر قرآن کی طرف چل رہا ہوں, اور یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران کے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, کہ میں اللہ علم غیب کسی کو عطا نہیں کرتا. توجہ توجہ توجہ, بہت بڑا جملہ کہنے والا ہوں. پتہ نہیں قرآن نے کیا کہہ دیا. مسلمان تو کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں, ادھر اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتا. وَلَٰكِن مَن يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ, لیکن میں اللہ جسے چاہتا ہوں رسولوں میں سے اسے میں مجتبی بناتا ہوں. میں اللہ کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتا, ہاں رسولوں میں سے جسے چاہتا ہوں اسے علم غیب کے لیے چن لیتا ہوں. مسلمانوں احمد مجتبی بھی کہتے ہو, ربیع الاول کا مہینہ بھی مناتے ہو, پھر کہتے ہو کہ رسول کو علم غیب نہیں. یہ علم غیب نہیں تو یہ کیا ہے؟ علم غیب کسی کو عطا نہیں کرتا, ہاں رسولوں میں سے ان کو عطا کرتا ہوں جن کو میں نے مجتبی بنایا ہے. یہ دین دین مصطفیٰ ہے, یہ دین دین مرتضیٰ ہے, یہ دین دین مجتبی ہے. تو اب وارث بھی وہ ہونا چاہیے جو ہو, اب وارث بھی وہ ہونا چاہیے جو مجتبی ہو, اب وارث بھی وہ ہونا چاہیے جو مرتضیٰ ہو. نہیں, شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. آئیے پھر قرآن کی طرف چل رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے عالم الغیب, یہ سورۃ الجن کی آیت ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, میں اللہ علم غیب میں اللہ جانتا ہوں. علم غیب صرف میں اللہ جانتا ہوں, اور میں اللہ کسی کو علم غیب نہیں دیتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جس کو سمجھ نہ آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے. عالم غیب میں اللہ ہوں, اور میں اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. کس کو دیتا ہے؟ الا من ارتضی من رسول, یا اس مرتضیٰ کو دیتا ہوں کہ جو رسول کی منیت ہے. میں اللہ علم غیب کسی کو نہیں دیتا, ہاں اس مرتضیٰ کو دیتا ہوں کہ جو رسول کی منیت ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, وہ مرتضیٰ رسول کی آگے سے پیچھے سے حفاظت کرتا ہے. بھئی کون ہے جو مرتضیٰ کی حفاظت کرے؟ کون ہے جو مرتضیٰ کی حفاظت کرے؟ بھئی وہ رسول کی منیت ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, وہ مرتضیٰ رسول کا آگے سے پیچھے سے محافظ ہے. بھئی اب کون ہے جو مرتضیٰ کی حفاظت کرے؟ نہیں, میں سمجھا نہیں سکا. آپ کو سسپینس میں رکھ کر ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں.
وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. ذکر کرو اسماعیل کا، ذکر کرو اسماعیل کا، ذکر کرو یسع کا، اور ذکر کرو ذوالکفل کا. یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں. نہیں، پہلے سوچ لو، پہلے سوچ لو، بعد میں بولنا، پہلے سوچ لو. ذکر کرو اسماعیل کا، ذکر کرو یسع کا، ذکر کرو ذوالکفل کا. یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں. یا اللہ، اسماعیل نبی ہے، اس کا تو ذکر کریں. یسع نبی ہے، اس کا ذکر کریں. یہ ذوالکفل کون ہے؟ یہ ذوالکفل کون ہے؟ میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. وہ کتاب جو قرآن مجید کی تفسیر کر کے شاہ فہد نے پاکستان میں اور انڈیا میں بھیجی، اس کا ترجمہ کیا محمود الحسن دیوبندی نے، تفسیر کی شبیر احمد عثمانی نے. اس نے لکھا کہ اسماعیل نبی تھا، یسع نبی تھا، ذوالکفل نبی نہیں تھا. یہ ایک غریب مومن تھا. اس نے ایک رات، توجہ، اس نے ایک رات بنی اسرائیل کے ایک نبی کو پناہ دی تھی. سلام ہے ان چہروں کو جو میری سوچ تک پہنچ گئے. اسماعیل نبی تھا، یسع نبی تھا، ذوالکفل نبی نہیں تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ یہ ایک غریب مومن تھا. اس نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کو ایک رات کے لیے پناہ دی تھی. بھئی جو غریب مومن ایک رات کے لیے ایک چھوٹے سے نبی کو پناہ دے، وہ تو قابل ذکر ہے. اور وہ ابو طالب جو 53 برس تک میرے رسول کو پناہ میں لیتا رہا، وہ تمہارے نزدیک قابل ذکر کیوں نہیں ہے؟ میں اللہ علم غیب کسی کو نہیں دیتا. ہاں، اس مرتضی کو دیتا ہوں کہ جو رسول کی منیت ہے. اور وہ مرتضی رسول کا آگے سے پیچھے سے محافظ ہے. بھئی کون ہے جو ابو طالب کے سوا رسول کی حفاظت کرے؟ بھئی مجھے ابو طالب کے متعلق دو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ابو سفیان کا اسلام سمجھ میں نہیں آتا، ابو طالب کا کفر سمجھ میں نہیں آتا. توجہ ہے؟ میں اللہ. آئیے پھر قرآن کی طرف چل رہا ہوں. میں نے کہا یہ دین دین مصطفیٰ ہے، یہ دین دین مجتبی ہے، یہ دین دین مرتضی ہے. سورۃ روم میں ارشاد ہوا. سورۃ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ دین دین حنیف ہے، یہ دین دین فطرت ہے، یہ دین دین قیم ہے. اللہ نے جب بھی دین کا نام لیا ہے تو اضافت کے ساتھ لیا ہے. یہ دین دین حنیف ہے، یہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اور اگر کوئی منبر رسول پر بیٹھ کر کہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا، تو پتا چلا کہ وہ دین کا وارث نہیں ہے. یہ دین دین حنیف ہے.
ہے کیا؟ یہ فطرت ہے کیا؟ دین کے معنی بھی فطرت ہے، یہ ہے بھی دین فطرت، یہ فطرت ہے کیا؟ وہ قرآن اور یہ حدیث۔ میرے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ توجہ، بڑا نتیجہ دینے والا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا فطرت اسلام پر، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا فطرت اسلام پر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا فطرت اسلام پر۔ اب جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوگا ہوا تو فطرت اسلام پر، اس کی صحبت اسے یہودی بنائے گی۔ توجہ، اس کی صحبت اسے یہودی بنائے گی، اس کی صحبت اسے عیسائی بنائے گی، اس کی صحبت اسے مسلمان بنائے گی۔ ہر بچہ۔ اچھا، یہاں ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہو، نہیں بیٹھے تو جا کے پوچھ لینا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں 3 صفتیں ہوتی ہیں، 3 صفتیں ہوتی ہیں۔ کون سی؟ سب سے پہلے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو منہ کے بل آتا ہے، منہ کے بل آتا ہے، یعنی آتے ہی سجدہ کر کے بتاتا ہے کہ میں دین اسلام پر ہوں، میں فطرت اسلام پر ہوں۔ پھر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، نہ روئے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس بچے کا بچنا مشکل ہے۔ بھئی اگر رونا بدعت ہے تو یہ روتے ہوئے بچے کو قتل کرو، قتل کیوں نہیں کرتے؟ اگر بچہ روئے نہیں تو زندگی خطرے میں ہے۔ پتا چلا کہ جس زندگی میں رونا نہیں وہ زندگی نہیں ہے۔ تیسری صفت جو بچے میں ہوتی ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوئے، اور قرآن میں بھی ہے نا، قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ اے میرے حبیب، جب تم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اپنا رخ کرو کعبے کی طرف اور دین سے مخلص ہو کر اس طرح دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح جس طرح تو نے پیدا کیا تھا اسی طرح واپس لے کے جانا۔ آیا تو ہاتھ کھلے ہوئے، جب جا رہا ہے تو ہاتھ کھلے ہوئے۔ بھئی اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ہاتھ باندھ دو۔ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو ہاتھ باندھ دو۔ تو کہیں گے کہ نہیں، اگر اس کے ہاتھ باندھ دیے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بے وارث تھا۔ بھئی بے وارث تھا، لوگ کہیں گے کہ بے وارث تھا۔ ارے ہاتھ اسی کے بندے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہمارے تو 14 وارث ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کے پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا مذہب، جو بچے کا مذہب وہ پالنے والے کا نہیں، جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا مذہب۔ توجہ ہے نا میری گفتگو پر؟ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا مذہب۔ اب ابو طالب نے پالا رسول کو، رسول نے پالا علی کو۔ جو ابو طالب کا مذہب وہ رسول کا مذہب، جو رسول کا مذہب وہ علی کا مذہب۔
عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ سے ہوا؟ کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا؟ میرے عزیزوں، محرم کا چاند آپ نے بھی دیکھا ہے. محرم کا چاند میری ماؤں بہنوں نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن جس طرح سے محرم کا چاند علی کی بیٹی نے دیکھا ہے، اس طرح کسی نے نہیں دیکھا. بس عزیزانو، کل کی مجلس مس ہو گئی. تیاری کا مضمون تو بہت طویل ہوتا ہے. بس اتنا کہتا ہوں، لگ گئے محمل. سب سے پہلے حسین لائے زینب کو. عباس نے آگے بڑھ کے زانو بڑھائے، علی اکبر نے زانو بڑھائے. دونوں چچا بھتیجے نے مل کے علی کی بیٹی کو اونٹ پر سوار کیا. پھر جناب کلثوم کو سوار کیا، جناب رقیہ کو سوار کیا. ہر بی بی سوار ہوتی رہی. عزیزانو، ہر بی بی آتی تھی جناب سغرا کے حجرے میں، آ کر سغرا کے ہاتھ میں چابی رکھتی، منہ سے بولتی کچھ نہیں، منہ دیوار کی طرف کر کے کہتی، واہ غربتا. نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. اجر رسالت کے صدقے میں کوئی اجر لینے آئی ہو، میری دعا ہے حسین کی ماں آپ سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف کرے. ہر بی بی چابی رکھتی ہے سغرا کی ہتھیلی میں. وہ بی بی بولتی کچھ نہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے کہتی، ہائے میری قسمت. عزیزانو، سب سے آخر میں آئی ہے علی کی بڑی بیٹی. پھوپھی اماں، میں بیمار تھی نا، اس لیے مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہی. پھوپھی اماں، آپ بھی تو میرے بابا کی بہن ہیں. کیا ہوتا اگر آپ سفارش کرتی کہ بابا مجھے ساتھ لے جائے؟ سغرا، ہم لمبے سفر پہ جا رہے ہیں. اچھا پھوپھی اماں، سب بیویوں نے مجھے چابیاں دی ہیں، ان سب کو میرے حجرے میں بلاؤ. سب بیویوں کو حجرے میں بلایا. ایک مرتبہ سکینہ نے سب کی چابیاں اٹھا کر دکھائی کہ یہ تمہاری امانتیں ہیں. جب تم ادھر سے واپس آؤ، اگر میں موجود ہوں گی تو تمہاری چابیاں دے دوں گی، اگر موجود نہ ہوئی تو میں غلاف قبر رسول کے نیچے رکھوں گی، اپنی اپنی چابی اٹھا لینا. پتا چلے گا سغرا کتنی امین ہے. ہزاروں سواریاں آنی شروع ہوئی. سب سے پہلے سواری آئی جناب امام حسین علیہ السلام کی. سغرا نانی ام سلمہ کو لے کر دروازے پہ بیٹھی ہوئی. نانی، کون جا رہا ہے؟ میرے اس جملے کو وہی سمجھے گا جس کے گھر میں بیٹی موجود ہے. نانی، کون جا رہا ہے؟ کہا، تیرا بابا جا رہا ہے. بابا، تیرے سجاد کے لاکھ ہو، اللہ خیر کرے. بابا جا، خدا حافظ. اب کون جا رہا ہے؟ کہا، سغرا، عباس جا رہا
چچا کیا ہوتا میرا بھی نام فہرست میں لکھ دیتے. کہا سغرا میں تیرا بھی غلام، تیرے بابا کا بھی غلام. عباس کی سواری گزر گئی، قاسم کی سواری آئی. جناب ام سلمہ نے بتایا کہ حسن کا یتیم جا رہا ہے. کہا فرما کے بیٹے کی خیر ہو. عزادارو ایک سواری آئی. اب جناب ام سلمہ خاموش ہے، بولتی نہیں. نانی کون جا رہا ہے؟ جناب ام سلمہ نہیں بولتی. نانی کون جا رہا ہے؟ کہا خود دیکھ لے. آپ جو دیکھا تو کیا نظر آیا؟ شبیہ پیغمبر علی اکبر کی سواری جا رہی ہے. کہا بھیا ہر بھائی نے اپنی بہن کا نام لکھوایا ہے، تو مجھے مل کے بھی نہیں جا رہا. بھیا بے شک مجھے ساتھ نہ لے جا، لیکن ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اتر، آگے بہن سے مل. عزادارو اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، آئے. دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے گلے میں باہیں ڈالنی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے. ادھر جناب امام حسین علیہ السلام نے عباس سے کہا بھیا عباس دیکھنا ہمیں کتنی دیر ہو گئی ہے، جا دیکھ اکبر کو بلا کر لے کر آ. اب جب آئے جناب عباس، جب یہ حالت دیکھی روتے ہوئے واپس پلٹے، روتے ہوئے واپس گئے اور جا کے کہا مولا میں نہیں اکبر کو بلا سکتا، آپ خود جائیے. آپ جو آ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ دونوں بہن بھائی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. غاش افاقہ دلایا، غاش افاقہ دلایا. اکبر اکبر جلدی کر، جلدی کر، تیری پھپھی محمل میں تھک گئی ہے. میں کہتا ہوں مولا آج آپ کے نانا کا شہر ہے، آج آپ کے پاپا کا شہر ہے، آج آپ کے بھائی کا شہر ہے، آج آپ کی ماں کا شہر ہے. مولا اتنا خیال ہے زینب کا کہ کہیں زینب تھک نہ جائے. مولا اس وقت کیا ہوگا کہ جب 9 میل پیدل چل کے زینب جائے گی تو کیا زینب تھک نہ جائے گی؟ عزادارو ایک مرتبہ جناب سغرا اپنے بابا کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بابا اگر اجازت ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی اصغر سے مل لوں. کہا کیوں نہیں سغرا، روتی آنکھوں سے دعا مانگو کہ جن کے اولاد نرینہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. سغرا کیوں نہیں، تیرا بھائی ہے مل لے. ام رباب آگے بڑھی، جیسے ہی اصغر نے سغرا کو دیکھا لپکا اور اپنی بہن کے پاس آ گیا. دونوں بہن بھائی پتہ نہیں کیا باتیں کرتے تھے. اصغر تو میرے پاس رہ جانا، میں اکیلی ہوں نا، میں غریب ہوں نا، دیکھو نا بابا بھی مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے. اصغر تم میرے پاس رہو گے نا، تم میرا سہارا بنو گے نا. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب حسین نے دیکھا اور کہا سغرا ہمیں دیر ہو رہی ہے، مسافروں کو جانے دے. کہا بابا میں نہیں روکتی، اگر اصغر خود جائے تو لے جاؤ. عزادارو حسین نے کوشش کی، اصغر نہیں آیا. ام رباب نے کوشش کی، اصغر نہیں آیا. اکبر نے کوشش کی، اصغر نہیں آیا. عزادارو حسین کہتے ہیں سغرا اگر تو اجازت دے تو میں اصغر کے کان میں کوئی بات کہوں. عزادارو سغرا نے اجازت دی، میرے مولا آگے بڑھے، اصغر کے کان میں پتہ نہیں کیا کہا. معصوم نے باہیں چھڑا لی بہن کے گلے سے، جلدی سے بابا کی طرف لپکے. کہا بابا اتنی دیر سے اصغر نہیں آ رہا تھا، آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا ہے؟ کہا سکینہ میں نے اصغر کے کان میں کہا ہے کہ تیری جگہ پہ تیر کون کھائے گا اصغر؟ اصغر تو میرا گواہ ہے، میری گواہی کون دے گا؟ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین.